نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ کے آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں، اور جانوروں نے گواہیاں دی ہیں اس بات پہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ آج کے بدبخت قادیانی اور انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ جو ختم نبوت کے مسئلے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، ایسے بدبختوں سے تو حضور کے زمانے کے جانور اچھے، جنہوں نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 188 پہ یہ سند کے ساتھ روایت نقل فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے خیبر فتح فرمایا تو کچھ مال غنیمت حضور علیہ السلام کے حصے میں آیا۔ اس مال غنیمت میں ایک گدھا مبارک تھا، کالے رنگ کا گدھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قالا فَقَلَّمَ النَّبِيُّ الْحِمَارَ وَقَلَّمَهُ الْحِمَارُ، نبی پاک علیہ السلام نے گدھے سے کلام کیا اور گدھے نے حضور سے بات کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس سے پوچھا ما اسمک، اے گدھے تیرا نام کیا ہے؟ قالا یزید بن شہاب، وہ گدھا کہنے لگا میرا نام یزید بن شہاب ہے۔ اور اس گدھے نے کہا اخرج اللہ من نسل جدی 60 حمارا کلہم لم یرکبہم الا نبی، گدھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دادا کی نسل سے 60 گدھے پیدا ہوئے اور ہر گدھا ایسا تھا کہ اس پر نبیوں کے علاوہ کسی نے سواری نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دادا کی نسل میں سے میرے علاوہ کوئی گدھا باقی نہیں بچا۔ اور اگلے لفظ ہیں جس میں اس گدھے نے حضور کی ختم نبوت کی گواہی دی۔ وہ کہتا ہے وَلَا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ غَيْرُكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت میں سے آخری پیغمبر آپ ہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ گدھا ہو کر جانتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گدھے سے شفقت فرمائی۔ وہ گدھا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ایک یہودی میرا مالک تھا اور اس نے کئی بار کوشش کی کہ وہ میرے اوپر سواری کرے، ہر بار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو نیچے گرا دیا۔ وہ میری کمر پہ مارتا تھا، پیٹھ پہ مارتا تھا، مجھے بھوکا رکھتا تھا، اس کے باوجود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اوپر اس کو سوار نہیں ہونے دیا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ہم ان گدھوں کی نسل میں سے ہیں جن کی پشت پر نبیوں کے علاوہ کوئی سواری نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمیتک یعفور، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد تیرا نام یعفور ہے۔ اور اس گدھے کی شان یہ تھی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا مبارک تھا جس کا نام یعفور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام قالا لبیک، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کو پکارتے آواز دیتے تو گدھا لبیک کہتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا۔ اور یہ لفظ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی حاجت کے لیے سواری فرماتے، اور جب رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے کسی غلام کو بلانا ہوتا، اس کے گھر سے بلانا ہوتا، نبی پاک علیہ السلام اپنے اس غلام کا نام لیتے۔ یہ گدھا اتنا سیانہ تھا، اتنا سمجھدار تھا، حضور کا گدھا تھا نا، اللہ اکبر، اتنا سمجھدار تھا کہ حضور ادھر نام لیتے، یہ گدھا اس صحابی کے دروازے پہ چلا جاتا اور جا کے دروازے پہ دستک دیتا۔ جب صحابی دروازہ کھول کے دیکھتے کہ حضور کا گدھا ہے تو صحابی کو پتہ چل جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لفظ ہیں کہ جب رسول اللہ علیہ السلام کا وصال با کمال ہوا کہ ہیشم بن نبہان قبیلے کے کنویں پہ چلا گیا اور اس نے اس کنویں میں چھلانگ لگا دی اس گدھے نے، اور اس گدھے کی روح نکل گئی اور وہیں پہ پھر اس کی قبر بنی۔ تو آج کے قادیانیوں سے، بدبختوں سے اور ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والے ان انسانوں سے حضور کا گدھا مبارک اچھا، جس کو یہ تو پتا تھا کہ حضور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ مالک کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو دل و جان سے قبول کرنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔